السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صبحكم ومساءكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. نعت سارا پیر کامل ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. لی واحد اطفی به حر الوباء الحاتمہ. اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. بے شمار صلاۃ والسلام نبی کائنات رحمۃ اللہ عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن و مجاہدین اسلام رحمۃ اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں 12واں پارہ ہے سورہ یوسف. اس میں ایک احسن القصص کا تذکرہ کیا ہے. قصوں میں بہترین قصہ. انسان قصے کہانیاں کیوں سنتا ہے، کیوں بیان کرتا ہے؟ وقت گزارنے کے لیے. اب ان قصے کہانیوں کی آگے قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک میں تو لغویات، فضولیات، ایسے
ٹائم ضائع کرنا، وقت گزارنا، بوریت دور کرنا، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، بس۔ اور کچھ کہانیاں اور قصے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ دادی اماں، نانی اماں کہانی کے انداز میں اپنی اگلی نسل کو نصیحت کرتی، آؤ بچوں کہانی سناؤ آپ کو۔ وہ بچے قریب آتے، ان کو کہانی کے انداز میں ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی، جس سے ان کے ذہن میں ایک دلچسپ انداز کے ساتھ نصیحت بیٹھ جاتی۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بھی انسان کی اس جو حس کو، جو اس کے اندر اللہ قدرت نے رکھی ہے، اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ پورے قرآن میں کسی بھی نبی اور رسول علیہ السلام کا واقعہ مسلسل ایک جگہ موجود نہیں ہے۔ یہ واحد صورت ہے سورۃ یوسف، جس کے اندر ایک ہی جگہ پر سیدنا یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا واقعہ مسلسل ایک ہی صورت کے اندر موجود ہے۔ تو اس واقعے کو کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک لو سٹوری کے طور پر لیا کہ اس میں رومانس، یوسف زلیخا کا قصہ، دیہاتی علاقوں کے اندر کتنے ایسے واعظ ہیں کہ جو مزے لے لے کر اس قصے کو بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن کا مقصد قطعاً ایسا انداز اختیار کرنا نہیں، اس لیے اس کو احسن القصص کہا کہ اس قصے میں انسان کی جو نفسیات ہیں، اس نفسیات کو اللہ رب العزت نے اجاگر کیا ہے۔ ایک طرف ظلم ہے، زیادتی ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، اور دوسری طرف صبر ہے، تحمل ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ کتنا فرق ہے! اس صورت میں یہ سبق ملتا ہے ہمیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکہ والے جو سلوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں واضح کر دیا کہ یہی سلوک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، جس طرح تم کر رہے ہو۔ تکلیفیں ضرور آئیں ان کو، لیکن اللہ رب العزت نے آخر کار ان کو غالب کر دیا۔ تو تکلیفیں تو ضرور آئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آخر کار اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر ان مکہ والوں پر بھی آپ کو غالب کر دیا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا کہ غلبہ پا کر بھائی جب سر جھکا کر سامنے کھڑے ہیں تو فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں، معاف کر دیا کھلے دل کے ساتھ۔ جن کی وجہ سے اتنی دکھوں والی زندگی بسر ہوئی، یک لخت ان کی ندامت پر ان کو معاف کر دیا۔ بالکل اسی طرح 21 سال تک جن کے تیر، کمان، نیزے، برچھے مسلمانوں کے خلاف تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ پا کر فتح مکہ میں ان قریشیوں کو، مکہ والوں کو بھی فَذَهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے بھی کوئی بدلہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا کہ غلبہ پا کر ان کو معاف کر دیا۔ یہودیوں سے مشرکین مکہ نے پوچھا کوئی ایسا سوال ہمیں بتائیں جو بڑا مشکل ترین ہو، تم عالم لوگ ہو، تمہارے پاس تورات موجود ہے، ایسا سوال ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو یہودیوں نے یہ سوال ان کو سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیں کہ کنعان کے اندر رہتے تھے یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل وہاں رہتے تھے، یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ اب انہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا تو جانتے ہیں، نہ ہی کوئی وہ دور نیٹ کا تھا کہ سرچ کریں گے، گوگل پر سرچ کریں گے، ویکیپیڈیا کو دیکھیں گے اور انسائکلوپیڈیا چیک کریں گے، پوری دنیا کی لائبریریوں کو چھان ماریں گے، یہ سہولیات تو تھی نہیں۔ اب انہوں نے اپنے طور پر مشکل ترین سوال کیا کہ جس کا جواب نہ دے سکنے کی صورت میں ایک وہ کیا کرتے، اسٹینڈ کھڑا کر دیتے، لو جی باتیں ہو رہی ہیں کہ آسمان سے وحی آتی ہے اور یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں اسی وقت اسی جگہ پوری صورت اکٹھی نازل کر دی
یہ نہیں کہ انتظار کرایا ہو پھر کیا کہتے ہیں جی شاید کسی سے سن لیا ہوگا، نہیں، اسی وقت اسی لمحے پوری صورت اکٹھی نازل کر اور اس کے اندر ان کو ان کا آئینہ دکھا دیا، دیکھو جو سلوک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو وہی سلوک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کیا، لیکن دیکھو اللہ نے کس طرح ان کی مدد کی، اسی طرح اللہ ان کی بھی مدد کرے گا، یعنی جو انہوں نے سوال کیا وہی الٹا ان کے گلے پڑ گیا، اسی میں ان کو شرمندگی ہوئی۔ تو یہ احسن القصص اللہ نے بیان کیا، فرمایا اذ قال یوسف لابیہ، یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے پوتے ہیں، بیٹے تھے ان کے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، عبداللہ کے معنوں میں آتا ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں ایک بیٹا یوسف علیہ السلام، 4 بیویاں تھیں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی، 4 بیویوں میں سے ایک بیوی جو تھی اس بیوی میں سے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دونوں سگے بھائی تھے، عینی بھائی، اور باقی جو 10 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے وہ باقی بیویوں میں سے تھے، یہ یوسف علیہ السلام بنیامین یہ چھوٹے تھے اور باقی بھائی جو تھے وہ بڑے تھے۔ اب یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام اللہ اکبر ان کے جو 10 بیٹے تھے انہوں نے اب ایک قسم کا سوتیلا پن جس طرح ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا سوتیلا بھائی ہے، تو وہ جو کچھ انہوں نے کیا قرآن اس کا ذکر کرتا ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا ہے، 11 کوكبا، 11 ستارے دیکھے میں نے خواب میں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک دن صبح کو یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان یعقوب علیہ السلام سے جو اللہ کے نبی تھے ان کو خواب بتایا، میں نے خواب دیکھا ہے سورج چاند اور 11 ستارے میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب میں نے دیکھا۔ اب یعقوب علیہ السلام قال فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا، کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بات یہ ہے کہ وہ تو اچھے ہیں لیکن شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان فساد برپا کروا کے رہے گا، لہذا اپنے بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا۔ سورہ یوسف کی ہر آیت ہمیں 3 چیزوں پر نشاندہی کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اوپر کہ اللہ باریک ترین معاملات کو، چاہے کوئی خفیہ میٹنگیں کرے، مشورے کرے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس بات کو واضح کرتی ہے سورہ یوسف کی ہر آیت کہ اللہ کے نبی ولی تو رہے ایک طرف، چاہے نبی بھی ہو تو وہ نبی بھی نہ غیب جانتا ہے، نہ ہی وہ حاضر ناظر ہوتا ہے، نہ ہی وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، مختار کل ہوتا ہے، وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتا۔ یہ سورہ یوسف کی ہر آیت اس کو واضح کرتی ہے، جس کا میں اشارہ کرتا چلا جاؤں۔ اب یہاں پر یہ بات کہ نبی مشکل کشا حاجت روا ہو، مختار کل ہو، تو یہ مشورہ کیوں دے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہ بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ تو فرماتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ اکبر، اگر بیان ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، میں تو خود جو مشکل کچھ حاجت روا ہوں مشکلیں آنے نہیں دوں گا۔ تو یہ نہ فرماتے بیٹے سے کہ خواب بیان نہ کر بھائیوں کے سامنے ورنہ تیرے خلاف سازشیں کر لیں گے، کیوں؟ جس کے پاس اختیار ہے اس کو پریشانی کس بات کی؟ جو خود مشکل کچھ حاجت روا اس کو پریشانی کس بات کی؟ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تعبیر بیان کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام بیٹے یوسف علیہ السلام کے سامنے، اے میرے بیٹے، اسی طرح اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ یہ خواب بیان کر واضح کرتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے تجھے، تیرے رب نے تجھے چن لیا ہے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر اور بات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت اللہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اللہ نعمتیں پوری کرے گا
کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر جو تمہارے آبا و اجداد میں تھے ان پر اللہ نے نعمتیں پوری کی، اسی طرح سے اللہ تم پر بھی نعمتیں پوری کرے گا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتائی، یہ تو میں تعبیر بتا رہا ہوں، باقی ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اصل علم اسی کے پاس بتا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر لوگ حسد کرتے ہیں، تو ایسی نعمتوں کا اگر اظہار نہ بھی کیا جائے حکمت کے تحت، جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ یہ خاصے کا بیان نہ کرنا، تو حکمت کے تحت ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نعمت بیان کر دی جائے، تو لوگ پھر حسد سے جل بھن جاتے ہیں، نظر بد بھی لگتی ہے۔ تو اسی انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی یہ ایک تدبیر بیان کی کہ انہوں نے بیٹے کو یہ مشورہ دیا کہ اس خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، تعبیر بیان کر دی۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یہ جو مکے والے پوچھ رہے ہیں نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، تو یوسف علیہ السلام کے معاملے اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں کہ جس طرح تم سلوک کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہی سلوک تو اللہ اکبر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کیا، لیکن دیکھ لو اللہ کی مدد ہے، وہ ساری باتیں وہ نشانیاں آگے بیان ہو رہی ہیں۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، اب بھائی بیٹھے مشورہ کرنے لگے۔ اب شیطان چونکہ کھلا دشمن ہے وہ کاروائی شروع کرتا ہے، کس میں شروع کرتا ہے؟ نبی کے گھر میں شروع کرتا ہے۔ یہ سارے کون ہیں؟ آل نبی ہیں کہ نہیں؟ آل رسول ہیں کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں آل نبی ہیں، آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، اور انہی میں خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے شیطان۔ سورہ یوسف گواہی دے رہی ہے، اس میں کوئی باہر کا تیسرا آدمی نہیں ہے، نبی کے گھر کی ہی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان نبی کے گھرانے سے بھی نہیں ٹلتا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی مدد کرتا ہے، وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی سے نہ ٹلا تو پھر اور کسی سے کوئی ٹل سکتا؟ ان کو بھی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جنت سے نکلوا کے ہی چھوڑا، ننگا کرا کے چھوڑا۔ تو اللہ رب العزت نے مدد کی اور ان کو معاف کر دیا۔ تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ شیطان کس طرح دشمنی کرتا ہے اور جو انسان ہے کس طرح اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتا ہے فتنوں آزمائشیں۔ یہ نہیں کہ فتنے نہیں آئیں گے، آزمائشیں نہیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، لیکن اللہ سے تعلق جس نے قائم رکھا، اللہ اکبر، اور ایک لمحے کے لیے بھی رب کو نہ بھولا، رب سے تعلق نہ توڑا، اس کے لیے آزمائشیں آخر کار ختم۔ دو پیر ہیں نا انسان کے، ایک پیر چلتے ہوئے آگے ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے۔ اب آگے والا پیر تکبر نہیں کرتا ہو میں تیرے سے آگے ہوں، تو میرے سے پیچھے ہے۔ پیچھے والا پیر اللہ وہ اس کو اپنی توہین نہیں سمجھتا، کیونکہ اسے پتا ہے لمحوں کے بعد میں اب آگے ہوں گا، اس نے پیچھے ہو جانا ہے۔ اور یہی زندگی ہے، دکھ سکھ، رنج غم، اللہ اکبر، خوشی غمی، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے، تو اللہ رب العزت سے جو خوشی میں بھی تعلق قائم رکھے، غمی میں بھی تعلق قائم رکھے، وہ شخص کامیاب ہوگا، اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپس کے اندر بیٹھ کر مشورہ کیا کہ احب الی ابینا منا، ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام اس سے ہمارے ابا جان یعقوب علیہ السلام ہم سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم بڑی جماعت ہیں، کما کر دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ ابا جی چھوٹے بیٹے کی طرف توجہ کریں جو نہ کماتا ہے نہ کوئی اللہ اکبر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، بلکہ وہ تو خود حفاظت کیا جا رہا ہے، تو ابا جی کو خیال نہیں آتا ہم کماؤ پتر ہیں، ہماری طرف توجہ زیادہ دیں، ہمیں محبت زیادہ دیں۔ اللہ یہ آپس کے اندر بیٹھ کر وہ باتیں کر رہے تھے، 10 بھائی میٹنگ کر رہے تھے۔ ایماندار سے بتائیں کیا باپ کی محبت کے بغیر کے پلے؟ بات یہ ہے کہ باپ محبت سب کو دیتا ہے، والدین محبت سب کو دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے بیٹے اولاد ہوتی ہے وہ بچپن میں محبت وصول کر چکی ہوتی ہے، محبت ملتی ہے تو وہ پروان چڑھتی ہے۔ اب جو بعد میں چھوٹی اولاد ہوتی ہے اس چھوٹی اولاد کو محبت دینی ہوتی ہے، اب ان کی طرف توجہ ان کی اس طرف ہوتی ہے،
بڑی اولاد اپنا حصہ وصول کر چکی ہے اور یہ تسلی ہوتی ہے وہ پاؤں پر کھڑے ہو گئے. تو آج بھی دیکھیں اسی پوائنٹ سے شیطان فساد گھروں میں ڈلواتا کہ نہیں ڈلواتا. تو پوری نفسیات بیان کی اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر انسان کی. کتنی چھوٹی چھوٹی سی لگتی ہیں باتیں، یہ چھوٹی سی ہیں لیکن ان سے بڑے بڑے فساد کھڑا کر. اور آگ لگانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہوتی ہے، پورے شہر کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے. تو شیطان یہی کام کرتا ہے. اب وہ نبی کے گھر کے اندر وہ آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا کر رہا؟ ہم کماؤ پتر ہیں اور ابا جان جو ہیں اللہ اکبر ان کا کام دیکھیں، ہماری طرف توجہ نہیں ہے، چھوٹے بیٹے کی طرف توجہ اس لیے بھی تھی اللہ اکبر کہ اولاد چھوٹی ہے، پھر فرما بردار ہے، پھر باپ کی کسی اولاد میں کسی ایک کے ساتھ محبت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ دل کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا جس سے پھر زیادہ محبت ہوتی ہے دکھ بھی وہی پہنچاتا، لیکن پھر بھی اس کو اللہ اکبر تکلیف تو نہیں پہنچاتا نا. پتہ ہے دکھ مل رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کے لیے دعائیں نہیں دل سے نکلتی کہ اللہ اس کو ہدایت دے. ان ابانا، بھائی کہنے لگے بے شک ہمارے ابا جان لفی ضلال مبین، کلی گمراہی کے اندر ہے. نعوذ باللہ، اپنے باپ کے بارے میں، اور باپ بھی وہ جو اللہ کا نبی ہے اس نبی کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں کہ کلی گمراہی کے اندر ہے، غلطی کے اندر ہے. باپ کی غلطی نکال رہا ہے بیٹا، اولاد باپ کی غلطی نکال رہی ہے. اللہ اکبر، بڑے ہو کر سمجھتے ہیں کہ اب ہم ہیں. اللہ اکبر، ہماری عقل کل بن چکی ہے، اور والدین ان کو تو کوئی تمیز ہی نہیں کسی بات. یہ والدین اس دور کے تقاضے کیا جانے، ان کو کیا پتا آج کے دور کے کیا ڈیمانڈ ہے، کیا کچھ ہے. اللہ اکبر، انہی والدین کے سامنے اولاد بولتی ہے جس والدین نے اس کو بولنا سکھایا، انہیں کے سامنے اکڑتی ہے جنہوں نے چلنا سکھایا. اب اولاد کا کردار دیکھیں، نبی کے بیٹے آل نبی ہے، تو باقیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو اب کیا کیا؟ باپ کی غلطی نکال رہے ہیں، اللہ کے نبی کی غلطی نکال رہے ہیں کہ وہ غلطی پر ہے، اپنی غلطی نہیں مان. اچھا اب کیا کریں؟ میٹنگ میں کہا اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر. ابھی طرحوه ارضا یخلو لکم، یا پھر یہ ہے کہ ان کو کیا کرو، ان کو کسی ایسی ویران جگہ میں چھوڑ کے آؤ کہ یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ پھر نہ آنکھوں کے سامنے یہ ہوگا اور نہ ہی ابا جان اس کو زیادہ محبت دیں گے، لاڑ دیں گے. اللہ رب العزت اللہ اکبر اس طرح سے پھر ہمارے لیے کام آسان کر دے گا. اپنے طور پر انہوں نے یہ سمجھا کہ پھر ابا جان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، ابا جان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، یا باپ کو غم لگا رہے ہیں. غلطی باپ کی نکال رہے ہیں، ابا جی ضلال مبین، اور کام خود اولاد اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر کون سا کر رہی ہے؟ باپ کو دکھ دینے والا کام کر رہے ہیں. اب اللہ اکبر کہنے لگے یا تو ویران جگہ میں پھینک دو یا پھر قتل کر کے کہیں ڈال دو. وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد یہ جان بوجھ کر ارادی طور پر شعوری طور پر جو گناہ کر رہے ہیں، ایک ناحق قتل کرنا، بیٹے چھوٹے بیٹے کو باپ سے جدا کرنا، وہ بھی نبی کے گھر کے اندر اتنے جرم کر کے بعد میں کیا کہتے ہیں؟ من بعدہ قوما صالحین، بعد میں توبہ کر کے صالح آدمی بن جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا یہ گناہ. اللہ پر تو آج ہم دیکھیں کتنے گناہ ایسے ہیں جو اس بنیاد پر ہم کرتے ہیں، بعد میں توبہ کریں، نہیں تو بڑھاپے میں تو توبہ کر لیں گے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، بڑھاپے کی امید رکھے بیٹھے. ابھی تو یہ بڑا ضروری ہو گیا نا گناہ، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، لیکن بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے. یہ کن کا طریقہ ہے؟ شیطان سکھا رہا ہے نبی کی اولاد. پہلے قتل کر دو، نہ قتل جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، باپ کو دکھ دے کر، نبی کو دکھ دے کر، اس کے بعد کیا کریں گے؟ صالح بن جائیں گے. اللہ قال قائل منهم، ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل تو نہ کرو، وَأَلْقُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو ایک اندھے ویران خشک کنویں کے اندر جا کر پھینکو دور دراز. يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی آتا جاتا قافلہ، راہ سے تجارتی قافلے گزرتے رہتے ہیں، کوئی قافلہ وہاں پانی کی تلاش میں نکلے گا، پانی کا ڈول ڈالے گا تو اس کو کیا کرے گا؟ اٹھا کر لے جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر کرنا ہے تو یہ کام کرو، قتل نہ کرو.
ایک بھائی کے دل میں یہ رحم آیا، باپ سے کرنا دور ہے نگاہ سے، لیکن قتل نہیں کرنا، کنویں میں پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پروگرام طے ہو گیا۔ نبی عالم الغیب ہوتا تو جب یہ بیٹے آئے ہیں، قالو یا ابانا، کہتے ہیں اے ابا جان، اے ہمارے پیارے ابا جان، بڑی محبت کے ساتھ پروگرام دیکھیں، سازش کس طرح کی تیار کر کے آئے ہیں، مشورے کس طرح کے کر کے آئے ہیں، خفیہ میٹنگ کس طرح کی کر کے آئے ہیں، اور آگے آ کر کہہ رہے ہیں اے ابا جان ما لک لا تأمنا علی یوسف، یوسف کے بارے میں آپ ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہر وقت اس کو آپ نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے، کبھی اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ پروگرام پیچھے کیا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بڑے خیر خواہ ہیں اس کے۔ یہ خیر خواہی یعنی اندر کا باطن اور ہے اور ظاہر کے الفاظ اور ہیں۔ گناہ کے لیے اللہ اکبر اب کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر شوگر کوٹڈ، اللہ اکبر، کام کر دیا تاکہ پتہ نہ چلے اندر گناہ کی کڑواہٹ موجود ہے۔ اس طرح سے بات بنا کر آ گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈیمانڈ ہماری یہ ہے، ارسلہ معنا غدن، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یرتا، جنگل میں جائے گا، پھل فروٹ ہوتے ہیں وہاں پر لگے ہوئے، بڑی بہترین آب و ہوا ہے، وَيَلْعَبُ، ہمارے ساتھ کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں، سیکورٹی ہم مہیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میٹنگ کر کے آیا ہو، مجھے تو پتہ ہے، میں تو دل کے راز جان لیتا ہوں۔ اب ادھر بھی دیکھتے ہیں ذرا، جو کہتے ہیں شہباز کرے پرواز سے جانے راز دل آندے، اور قرآن کو بھی دیکھیں ذرا۔ وہ ایک ملنگنی نے کہہ دیا تو لوگوں نے ایمان کا حصہ بنا لیا، قرآن کہہ رہے ہیں اس کو پر یقین نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ابھی تو تم سازش تیار کر کے آئے ہو، اچھا میرے سامنے جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے مراقبہ کیا، یہ مراقبے مکاشفے والوں کو بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ ادھر نظر جھکائی اور تصویر یار دیکھ لی سینے کے اندر، سنگل سے سنگل محبوب، 7 سمندر پار سے آپ کے قدموں میں، 1.25 سال میں، 1.25 مہینے میں، اللہ اکبر، 1.25 ہفتے میں، 1.25 دن میں، 1.25 گھنٹے میں، 1.25 منٹ میں، 1.25 سیکنڈ میں، جتنا گوڑ اتنا میٹھا، جتنے پیسے زیادہ دو گے اتنا جلدی کام ہوگا۔ اور ادھر بھی دیکھیں پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، نہ حاضر ناظر ہیں، نہ عالم الغیب ہیں، نہ ہی مختار کل مشکل کشا حاجت روا ہیں، ورنہ فرماتے تم نے پروگرام کیا نا، کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا بیٹے کو۔ شبہ ضرور دل میں آیا، شک کا اظہار کیا، قالا، فرمانے لگے یعقوب علیہ السلام، انی لیحزننی، مجھے اس بات کا غم ہے کہیں ان تذهبوا به، تم میرے بیٹے کو میرے پاس سے لے جاؤ، واخاف، اور مجھے ڈر لگتا ہے ان یاکلہ الذئب، کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ فلسطین کے اس علاقے میں، کنعان میں، جنگلوں کے اندر درندوں کی بہتاب تھی اور بھیڑیے وغیرہ یہ وہاں پر اللہ پر پھرتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے غافل۔ یہ شک تو ظاہر کیا، ڈر کا اظہار تو کیا، لیکن یہ نہیں فرمایا اچھا منصوبہ اس کو کنویں میں پھینکنے کا ہے اور میرے سامنے جھوٹ بولتے ہو، نہیں بھیجتا میں۔ ایماندار سے بتائیں، یعقوب علیہ السلام ساری زندگی غم کو سینے سے لگاتے؟ کیا جان بوجھ کے، اگر پیغمبر عالم الغیب کیا جان بوجھ کے بیٹے کو بھیجا تو پھر رونا کیوں؟ پھر قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم سے ان کی آنکھیں سفید ہوں گی، پھر آنکھیں کیوں سفید ہوں؟ کا مطلب ہے پیغمبر عالم الغیب نہیں، حاضر ناظر نہیں، اللہ اکبر، نہ ہی وہ مشکل کشا حاجت روا اور مختار کل ہوتا ہے، ورنہ یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو ان کی اس سازش کا تذکرہ ضرور ان کے سامنے کرتے کہ تم تو یہ سازش کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ قالو، اب وہ بیٹے جواب میں کہنے لگے کہ ابا جان لئن اکلہ الذئب، اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا، ونحن عصبہ، حیرت کی بات ہے، ہم اتنی بڑی جماعت، 10 کڑیل جوان بیٹے ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا ہمارے اس بھائی کو کھا گیا، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے گھاٹے میں رہیں، یہ تو ہماری بڑی اللہ پر بدنامی ہوگی، ایک چھوٹے بھائی کو بھیڑیوں سے نہ بچا سکے، 10 کڑیل جوان بیٹے ہوگا۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتبار کریں، اللہ اکبر، اور اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ فلما ذهبوا به، قرآن کہتا ہے
وہ ان کو لے کر ساتھ چلے گئے. اللہ اکبر. وَأَجْمَعُوا جنگل میں لے گئے, مارا پیٹا, بھائی اکٹھے ہو گئے. أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ کہ اس کو کیا کریں, کنویں میں پھینک دیں. قمیض اتاری یوسف علیہ السلام کی اور کنویں کے اندر پھینک دیا. جیسے ہی پھینکا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت فرماتے ہم نے اسی وقت وحی بھیج دی کنویں میں. اللہ اکبر. بھائیوں نے کیا کیا, اپنے طور پر کام ختم کیا, اللہ نے کام شروع کر دیا. پہلے وحی کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, کنویں میں گر رہے ہیں اس وقت اللہ وحی بھیج رہا, وحی آ گئی. اللہ اکبر. نبوت کا اللہ اکبر ایک قسم کا تعلق بن گیا نا اب نبوت کا. تو اللہ اکبر. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا اللہ رب العزت نے وحی کے کیا الفاظ ہیں کہ اس کام کی یہ آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, اس سلوک کے بارے میں ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو ضرور اس کے بارے میں اطلاع دیں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو تمہارے بھائیوں کو اس کا شعور ہی نہیں ہوگا. ایسی جگہ پر آپ ہوں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں ہمارا بھائی یوسف ہو سکتا ہے علیہ السلام. یہ اللہ رب العزت نے وحی. اس کا مطلب ہے غیب کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اب ایک قسم کی تسلی دے دی, ورنہ ایک بچہ ہے 13-14 سال کی عمر کا, 10 کڑیل بھائی, اس کو کنویں میں دھکا دے رہے ہیں تو وہ شور مچانا, چیخنا, رونا, اللہ اکبر, بچاؤ کی آوازیں یہ کرتا نا. جیسے وحی آئی اللہ نے تسلی دے دی کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں, پریشان نہ ہوں. ورنہ اس ویران کنویں میں تو اسی غم کو لے کر ہی آدمی دنیا سے چلا گیا. تو اللہ نے تسلی دی, آپ کا بندوبست کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر, ان بھائیوں نے کیا کیا, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ پہلے تو آ جاتے تھے مغرب کے وقت, بھیڑ بکریاں چرا کے فارغ ہو کر مغرب گھر تک پہنچ جاتے تھے. آج بھی دیہاتوں میں مغرب کے وقت سب اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں, یعنی بکریاں وغیرہ جانور گائے بھینس چرانے والے شام تک پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ بعد میں اندھیرا ہو جائے گا, پھر ایک ایک بکری ایک گائے کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا, تو دن کی روشنی میں پہنچ جائے. اس دن انہوں نے کیا کیا, عشاء کر دی, کافی رات کر دی اور دیر لگا جان بوجھ کے. مقصد کیا تھا, تاکہ بتا سکیں ہم بھائی کو ڈھونڈتے رہے, ہم بڑے پریشان تھے. یہ شو کرنے کے لیے دیکھیں کس طرح سے پھر شیطان سکھاتا ہے انسان کو طریقے. اب عشاء کے وقت آ گئے ابا جان کے پاس شام غریبہ مناتے ہوئے, ماتم دھاڑیے بابا. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا قرآن کی روح سے ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. جس طرح کے پچھلا جمعہ بیان ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں نے بلا کر شہید کر کے اب ماتم رونا, اللہ اکبر. تو قرآن کہتا ہے یہ رونے والے کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو فراڈیے ہوتے ہیں. ہمارے سرائکی میں تو کہتے ہیں نا کراڑی والا پرکھنڈ. اللہ اکبر. بزرگ اس محاورے کو جانتے ہیں بیٹھے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کیا کیا, عشاء کے وقت ماتم نوحہ دھاڑی ہوئے کرتے ہوئے آ گئے اپنے ابا جان کے پاس. قالو کہنے لگے یا ابانا, ابا جان, انا ذهبنا ہم چلے گئے تھے, نستبقو ہم کیا کر رہے تھے, دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے. کیوں, تاکہ اس لیے کہ اگر کوئی درندہ آ جائے تو یہ ان کا وہاں پر کیا جانور چل رہے ہیں اور ہم کیا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کہ اب وہ یہ تو نہیں تھا موبائل کا دور تھا, وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے موبائل لے کر, ادھر بیٹھا موبائل لے کر, ہر کوئی اپنی اپنی مستی میں مست ہے, ایسا تو تھا نہیں. وہ کیا کرتے تھے, صحت مند لوگ تھے, اللہ اکبر. تو صحت مند سرگرمیاں ان کی تھی. وہ کیا کرتے تھے, دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں, تاکہ کل کو اگر کوئی جانور ہمارے کے اوپر حملہ کر دے, کوئی درندہ, تو اس کے پیچھے بھاگنا پڑے اور تیر اندازی کرنی پڑے. تو یہ وہ ان کی مصروفیات ہوتی تھی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھاگ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا یوسف بھائی کو ہم نے اپنے سامان کے پاس خیال کرنے کے لیے بٹھا دیا کہ اس کا دھیان کر. لے کس لیے گئے تھے, ذرا یہ گھومے پھرے, جنگل کے اندر جائے اور ذرا کھیل کود کرے. کھیل کود کی بجائے اس بیچارے کو بٹھا دیا وہاں. آج بھی ایسے کرتے ہیں نا جو اللہ اکبر کھاتے پیتے پکنک پر نکلتے ہیں, جو ان میں کمزور ہوتا ہے, چل تو سامان کا دھیان کر, ہم جا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں. وہ بیچارہ بیٹھا ہوا. دیکھو اتنی سی نفسیات بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے انسان کی. ہے نفسیات کے نہیں, کمزور کو اس طرح انجوائمنٹ سے محروم کر دینا. یہی سلوک انہوں نے اب بیان کیا کہ ہم نے کیا کیا, یوسف بھائی کو بٹھا دیا تھا سامان کے پاس
خود ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اب وہ پیچھے اکیلا تھا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آیا اور ہمارے بھائی کو کھا گیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، پھر آگے سے چترائی یہ بھی ساتھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہماری بات ماننی نہیں، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے رونے والا سچائی کے دعوے بھی کرتا ہے، دوسرے کو نعوذ باللہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ میری بات نہیں مانیں گے، اور ہوتا فراڈیا ہے۔ پچھلا جمعہ کی گفتگو آپ کے سامنے بالکل یہی کردار ادا کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ اللہ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ثبوت بھی ساتھ لیے پھر رہے ہیں، جیلی دستاویزات ثبوت، وہ کیا؟ قمیض یوسف علیہ السلام کی لے کر آئے، اس کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا۔ اب دیکھیں بات یہ کہ جرم کا ہے، چاہے وہ کتنی ہی سمجھداری سے کیوں نہ کرے، آخر کار اللہ اکبر ایک گناہ جو ہے وہ بول اٹھتا ہے آخر کار۔ اب دیکھیں قمیض اٹھا کر لے آئے ہیں، اس کے اوپر خون لگا دیا، اور دعویٰ کیا ہے؟ بھیڑیا کھا گیا۔ اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، یعنی خود ہی تفتیش کر کے اس کا رزلٹ سامنے دیتے ہیں۔ قال، آخر نبی تھے، اللہ نے بصیرت دی تھی۔ قال، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، اب جوان بیٹے اپنی اولاد دھوکہ دے رہی ہے باپ کو، یہ بھی تو ایک انسان کی خصلت ہے نا، کہ اولاد بڑی ہو کر سمجھتی ہے کہ ہم ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کامیاب ہو جائیں گے، اور والدین کو اللہ اکبر دکھ پہنچا رہے ہیں اس انداز سے۔ قال، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے کام نے تمہارے دل کے اندر تمہیں بڑا خوبصورت اللہ اکبر یہ ایک بہانہ سجھا دیا ہے۔ اللہ اکبر مجھے یہ، کیونکہ اب بات کر نہیں سکتے، بعض اوقات بڑی اولاد ایسا تنگ کرتی ہے کہ اللہ اکبر ماں باپ حق بات بیان کرنے پر ضرورت ہی نہیں سمجھتے اپنے اندر کی، کوئی بات کرے تو کام اور خراب ہو جائے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے کچھ کہا تو میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے بتائیں۔ یہاں پر صبر جمیل کے لفظ ہیں، یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں صبر ہی اچھا ہے۔ پیغمبر عالم الغیب اور حاضر ناظر فرماتے ہو فلاں قوم میں تم نے دھکا دیا اس کو، میرے سامنے جھوٹ بولتے ہو، اور یہ قمیض کے اوپر خون لگا کر آ گئے، ساری سٹوری تمہاری جھوٹی ہے۔ یہ نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کیا کہ چلو اللہ اکبر مجھے پتا تو ہے ان کو جانے دو، میں جا کر کنویں سے نکال کے آ جاؤں گا، مجھے پتا تو ہے فلاں کنویں میں ہے، تو یہ بھی نہیں کیا۔ تو پیغمبر نہ عالم الغیب ہوتے ہیں، نہ ہی اللہ اکبر حاضر ناظر ہوتے ہیں، نہ ہی مشکل کشا حاجت روا اور مختار کل ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کو غم نہ لگتا۔ اب یعقوب علیہ السلام ان کی کہانی کو سن کر فوراً فرماتے ہیں، یہ تمہارے نفس نے بڑا خوبصورت بہانہ کھڑا ہے، یعنی یہ اب کہہ نہیں سکتا کہ وہ کیسا پڑھا لکھا سمجھدار ماڈرن اللہ اکبر ایجوکیٹ بھیڑیا ہے جس نے پہلے ادب و احترام کے ساتھ میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی، میرے بیٹے کو کھا لیا، کھا کے منہ کو جو خون لگا ہوا تھا اس خون کو اس قمیض کے ساتھ اپنا منہ صاف کر کے قمیض تمہارے حوالے کر دی، یہ لے جاؤ اور اپنے ابا جان کو دکھا دو۔ کمال ہے، درندہ ایسے کرے گا؟ درندہ اگر حملہ کرتا، قمیض پھٹی ہوتی، نچوئی ہوتی، بے ترتیبی کے ساتھ اللہ اکبر اس پر خون لگا ہوتا، اس کے دانتوں کے نشان ہوتے، وہ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بھیڑیا قمیض اتار کے تو نہیں دیتا۔ صاف پتہ چل گیا مجرم کیا تھے، اناڑی تھے، جرم کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا ان کو، اور پھر اللہ ایسے مت مار دیتا ہے، چاہے کتنی سمجھداری سے کوئی جرم کرے، آخرکار اللہ رب العزت اس کیس کو واضح کر دیتا ہے۔ جس طرح کے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے گواہی دی، اللہ اکبر، بھتیجے نے مال کے لالچ میں بے اولاد چچا کو قتل کر کے اس کی لاش دوسرے قبیلے کے دروازے کے آگے پھینک دی، خود مدعی بن کر آ گیا، میرا چچا قتل ہو گیا۔ فرمایا گائے ذبح کرو، بڑی مشکل سے گائے ذبح کی، گائے کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر گوشت کا اس میت کو لگایا گیا، اللہ رب العزت نے اس میت کو زندہ کیا، اس نے کہا یہی بھتیجا میرا قاتل ہے، اور پھر فوت ہو گیا۔ تو اللہ جس جرم کو ظاہر کرنا چاہے، چاہے وہ 7 پردوں کے اندر چھپ کے کیا گیا ہو، اللہ آخر اس کو واضح کر کے رہتا ہے۔
اس لیے اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت پردہ ڈال دے تو اس پر یہ نہ سمجھے کہ گناہوں پر دلیر ہو جائے کہ رب کو لوگوں کو پتا نہیں تو رب کو بھی شاید پتا نہیں. رب ایک ایک حرکت ہماری جانتا ہے. جو کچھ ہم نے پچھلے ہفتے کیا اگر اللہ فرشتے کو حکم دے اور یہاں کھڑا ہو کر وہ آ کر بتا دے ہم ایک دوسرے کو منہ نہ دکھا سکیں. تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس کی مہربانی سمجھیں, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس کو پتا نہیں, وہ سب جانتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل, صبر ہی اچھا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, جو تم بیان کر رہے ہو میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں, میرا اللہ ہی مددگار ہے. یہ نہیں فرمایا میں مشکل کشا حاجت روا ہوں, میں بگڑے بناتا ہوں بیڑے پار لگاتا ہوں, نہیں, میرا اللہ ہی مددگار ہے, وہی میری مدد کرے گا. اب بھائیوں نے کہا چلو بات بن گئی ہے, شاید باپ چپ ہو گیا نا تو شاید باپ کو یقین آ گیا اس بات پر. رات گزری, صبح کو اب وہ فوراً پہنچے اس جگہ پر کہ دیکھیں جا کر پتہ تو کریں. اللہ اکبر. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی آدمی اس کو نکال لے وہاں سے یوسف علیہ السلام کو اور پھر ان کو پہچان لے کہ یہ تو اسی بستی کے ہیں, یہ کنعان سے 3 میل دور ہی تھا, تو اس بستی کے اندر دوبارہ ابا جی کے پاس پہنچا نہ دیں پھر مسئلہ بن جائے گا. لہذا وہ ان کو ریکی کرتے رہے, ڈیوٹی لگاتے رہے کہ پتہ چلے کہ دور دراز کے ملک کا قافلہ اس کے ہاتھ اس کو روانہ کر دو, یہاں بستی میں واپس نہ آنے جائے. وجاءت سیارۃ, ایک قافلہ آ گیا. فارسلوا واردہم, اب انہوں نے پانی کی تلاش میں آدمی بھیجا, جاؤ بھی پانی تلاش کرو, ہم یہاں پڑاؤ کر رہے ہیں, کوئی پانی وغیرہ مل جائے. فادلا دلوا, انہوں نے بھیجا اپنا ماش کی ایک سقا, اس کو بھیجا کہ جا پانی تلاش کر. اس نے اس کنویں کو دیکھا, اس کنویں میں اس نے ڈول لٹکا دیا. جب اس نے ڈول باہر نکالا, قال یا بشرا ھذا غلام, کنواں تو خشک تھا. یوسف علیہ السلام اللہ اکبر اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے. اس نے باہر نکالا, اس نے کہا جی وزنی ہے, سمندر میں پانی ہے بھرا ہوا. باہر نکالا تو خوشی سے پکار اٹھا, لوگوں قافلے والوں یہ تو خوبصورت لڑکا نکلا ہے. یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آ گئے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, انہوں نے کہا اس کو جلدی جلدی چھپا لو. کیوں؟ جا کر کہیں بیچیں گے اس کا بھی, کیونکہ جس طرح جانور منڈیوں میں بکتے ہیں اس دور میں انسان بھی بکتے تھے, تو اس کو اٹھا کر بیچ دیں گے وہاں پر. واللہ علیم بما یعملون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو وہ کر رہے تھے, مجھے اس وقت کا بھی پتا ہے کہ جب وہ کنویں سے نکال رہے تھے. یہ نا یعنی اللہ کی صفات کا بھی اظہار ہو رہا ہے سورہ یوسف کی ہر آیت کے اندر کہ اللہ اس معاملے کو جانتا ہے. اب بھائی موقع پر پہنچ گئے, انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم اس سے بڑے تنگ ہیں, یہ ہر وقت بھاگ جاتا ہے, ہم نے اس کو بیچنا ہے, خرید کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا بیچتے ہو تو چلو. ان کو پتا چل گیا تو مالک پہنچ گئے, انہوں نے ہمیں دیکھ لیا. اور ایک بھائی چھپا ہوا ریکی کر رہا تھا, تو بھائی پہنچ گیا 10 بھائی جب, تو انہوں نے کیا کیا, چلو جی سودا بازی کرتے ہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند درہموں کے بدلے انہوں نے خرید بیچ دیا بھائی کو. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور وہ اس سے بے پرواہ تھے. کیوں؟ ان کا مقصد قیمت بٹورنا نہیں تھا, ان کا مقصد یہ تھا کسی نہ کسی طرح یہ دور ہو جائے. جتنے پیسے ملتے ہیں چوری کا مال ہے نا, چلو جانے. اللہ چوری کا کپڑا تے ڈانگا دے گل, تو یہی حساب کیا انہوں نے کہا بیچو اس کو. اب وہ وہاں سے انہوں نے بیچا. اللہ اکبر. قافلہ پہنچ گیا مصر. وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته, مصر میں جب وہ پہنچا, بچہ چونکہ خوبصورت تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج والی رات میں نے یوسف علیہ السلام کو غالباً 4تھے آسمان پر دیکھا, اللہ نے کائنات کا آدھا حسن ان کو عطا کیا. اب منڈی میں جب پہنچے ہیں وہاں پر ان کی نیلامی ہوئی, بولی لگی. اللہ اکبر. کوئی بھی ان کے پیسے نہیں دے سکتا تھا. مصر کا وزیر اس کو, اب جس کو کوئی ملازم چاہیے ہوتا تھا وہ جا کر منڈی سے خرید کر کے لاتا تھا, تو وہ وہاں پر پہنچا ہوا تھا. اس نے وہاں پر دیکھا, اس نے خرید کر لیا یوسف علیہ السلام کو. شکل دیکھتے ہی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے کسی مقدس معزز گھرانے کا بچہ ہے, اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہیں منڈی میں بکنے کے لیے پہنچ گیا ہے. بڑا ذہین فتین ہے, بڑا حسین ہے, اور بڑا تابع فرما بردار ہے. تو اس نے خرید کیا اور خرید کر کے گھر لے گیا. لمرأتہ, اپنی بیوی سے کہتا ہے اکرمی مثواہ, اس کو نوکر نہ سمجھنا,
मुलाजिम न समझना, इसको अच्छे अंदाज से रखना अपने पास। असा अन यनफाना, हो सकता है हमें ये फायदा पहुंचाए, बड़ा होकर हमारे घर का निजाम संभाले, अल्लाह अकबर। औ नत्तखिज़हु वलदा, और या ये भी हो सकता है हम इसको बेटा बना लें, क्योंकि मेरी औलाद नहीं है तो मुझे बेटा, अल्लाह अकबर, इसको हम बना लें। वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फिल अर्ज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता मैं उस वक्त भी देख रहा जब मिस्र में उस घर के अंदर पहुंचे और मिस्र का वजीर बीवी से जो बात कह रहा था, अल्लाह जानता है तो कुरान में नकल की है। तो ये ना समझे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी किसी टाइम ऑनलाइन होते हैं, वो 24 घंटे ऑनलाइन है, उसकी सर्विस 24 घंटे चल रही है, वो जानता है सबको। अल्लाह अकबर, डिस्कनेक्टिव वाली तो बात ही नहीं है वहां पर। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फिल अर्ज़, इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के अंदर, अल्लाह अकबर, उस जमीन में एक जगह दे दी, प्रदेश में। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक इज्जत वाले घर के अंदर, अल्लाह अकबर, उस इज्जत वाली हस्ती को वहां पर ठहरने का मौका दे दिया। अब वजीर के घर के अंदर कितनी खिदमत होगी, जब वजीर के दिल में मोहब्बत आ गई, अच्छे अंदाज से इसको रखना है, इसको बेटा बनाएंगे हम अपना, अल्लाह अकबर, तो एक किस्म की शहजादों वाली जिंदगी बसर कर। अब उसमें तालीम का हासिल करना, अल्लाह अकबर, उमूरे जहां बानी, सल्तनत चलाने के उमूर, अल्लाह अकबर, एटिकेट, महल के अंदर रहने के आदाब और बसीरत की बातें, फरमाया वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीस, और ताकि हम उनको बात की गहराई तक पहुंचना, मामला फहमी। जाहिर बात है एक शख्स देहात में रहने वाला है, किनान देहात का इलाका था मिस्र के मुकाबले में, मिस्र उस वक्त तहजीब और तमद्दुन के उरूज के ऊपर था, तो अब वहां पर जाकर चाहे देहात में कितना ही सुलझा हुआ आदमी हो, उसको शहर में आकर फिर उसको कम से कम बोलने का अंदाज, गुफ्तगू, लोगों का ये किस चैनल से बोल रहा है, ये बातें समझना, बात की गहराई तक पहुंचना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हमने वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सारा माहौल मुहैया कर दिया। वल्लाहु गालिबु अला अमरिही, और अल्लाह अपने काम पर गालिब है। अल्लाह जो काम करना चाहता है, कोई दुनिया का माई का लाल उस काम से उसको रोक नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पहुंचाना था, कल मिस्र का तक का बादशाह बनाना था, अल्लाह ने उनके लिए राह हमवार कर दी। गए किनान के कुएं की गहराई में, अल्लाह अब उनको ऊंचा उठा रहा, वजीर के घर के अंदर डायरेक्ट पहुंचा दिया। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। वलम्मा बलगा शुद्धहु, जब वो जवानी की उम्र को पहुंचे, तरबियत हो रही है, वहां पर पल रहे हैं, उमूर जहां बानी सीख रहे हैं, अल्लाह अकबर, उस वक्त के जो मुरव्वजा उलूम थे वो भी उन्होंने सीख लिए, शराफत, दयानत, अमानत, तकवा, सारे उनके अंदर जो खासियतें थी वो खुलकर सामने आ गई। फरमाया आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने उनको हुक्म और इल्म अता किया। वहां पर अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इस अंदाज के साथ तैयार किया, वकज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और नेकियां करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं, चूंकि वो अल्लाह की रजा के आगे हथियार डाल दिए। अल्लाह ने फरमाया कि आप परेशान न हो, कुएं में जब डाले जा रहे थे, उन्होंने ये नहीं किया वो मेरे अब्बा से मुझे दूर किया जा रहा है, भाइयों से दूर किया जा रहा है, ये क्या गम थोड़ा है कि भाइयों ने मेरे साथ ये सलूक किया। आदमी इसी टेंशन को लेकर ही दुनिया से चला जाता है, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, अल्लाह अकबर। तो उन्होंने अल्लाह की रजा पर जब सब्र किया, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं हमने उनको फिर सब्र का बदला क्या दिया, तकवा का बदला क्या दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। महल के अंदर फिर जो हुआ इंशाअल्लाह हम अगले जुमा पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमें समझने अमल तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।